अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ना पसंद आए तो प्लीज डू कमेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब। और गलती हो तो राइटर को माफ करना। प्लीज 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 रिस्पॉन्स करें। अगर रिस्पॉन्स होगा तो मैं आगे लिखूंगी, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि ये नावल नहीं ठीक चल रहा, तो मैं कैसे आगे कंटिन्यू कर सकूंगी। केस नंबर 5, बाई पोजेसिव खानज़ादा अज़ कलम जन्नत। रहमान अपने कमरे में बैठा कोई फाइल स्टडी कर रहा था जब हुरिया चाय लेकर आई। लाला, ये ले आपकी चाय। थैंक यू बच्चे। हुरिया पास ही खड़ी होकर अपनी उंगलियां चटाने लगी। उसे समझ न आया कैसे बात का आगाज करे। वो इन्हीं सोचों में थी। क्या हुआ हुरिया बच्चे, आपको कोई बात करनी है? नहीं जी लाला, वो घबराते हुए बोली। हाँ तो बोले मेरी जान। कब से अपने लाला से बात करने के लिए सोचने लगी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो लाला, मैं जॉब करना चाहती हूँ। उसने एक गहरा सांस लेकर जल्दी जल्दी बोलकर आंखें मीच ली। हुरिया को लगा वो गुस्सा करेगा, लेकिन उसके बरक्स उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ा। उनके खानदान में आज तक औरतों ने कभी जॉब नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि वो उनको जॉब करने के लिए नाअहल समझते थे। बस उनके खानदान की लड़कियां पढ़ती थी जितना चाहे, लेकिन जॉब को यूं समझा जाता था कि कमाना मर्दों का काम है, और जब इनकी ज़रूरियात पूरी होती है तो जॉब करने का जवाज़ नहीं बनता। लेकिन क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ कहा? आपको क्या करना है जॉब कर? नहीं लाला, मैं बस घर बैठे बोर हो जाती हूँ, और वैसे भी मैंने ग्रेजुएशन की है ना। मैं बस अपना दिमाग किसी काम की तरफ लगाना चाहती हूँ। मैं खुद को बिजी करना चाहती हूँ ताकि फजूल सोचों से मुझे छुटकारा हासिल हो। चले ठीक, जैसा मेरी प्यारी बहन चाहेगी वैसा ही होगा। और कोई बात, कल मेरे साथ ही चलना। लेकिन लाला, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने सीवी दी थी एक जगह। हुरिया, जब अपना काम अपना ऑफिस है तो फिर कहीं और जॉब क्यों करना? लाला, मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ।
نہیں بیٹا، ایک بات میں نے آپ کی مانی، اب ایک آپ میری مانیں گی۔ میں ابھی فری سے کہہ کر تمہارا کیبن ریڈی کرواؤں گا، تم صبح میرے ساتھ چلو گی۔ لالا لیکن بابا اور آقا جان؟ تم ان کی ٹینشن نہ لو، میں ان سے بات کر لوں گا۔ تھینک یو لالا، تھینک یو سو مچ، اٹس مائی پلیئر۔ چلو اب جلدی سے جا کر میرا بچہ ریسٹ کرے، صبح آفس کے لیے بھی تو جانا ہے۔ جی لالا۔ غوریہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم خان نے اپنے سیکرٹری کو کال کی اور صبح غوریہ کے لیے اچھا سا ویلکم اور کیبن ریڈی کرنے کا کہہ دیا۔ غوریہ اپنے کمرے میں آئی، اپنی کمر کھول کر صبح کے لیے سوٹ نکال کر ہینگ کرتی، نائٹ سوٹ لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہوتے لوشن لگاتی بستر کی طرف بڑھنے لگی۔ موبائل آن کر کے دیکھا تو ان نون نمبر سے میسج آیا دکھائی دیا۔ خبردار، اگر کل تم آفس آئی، تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی، میں مر گیا ہوں۔ غوریہ میسج پڑھتے سمجھ گئی تھی کہ مقابل کون ہے۔ وہ بلاج خان کے میسج کو دودھ میں سے مکھی کی طرح اگنور کرتی بستر پر جا کر لیٹ گئی، اور ابھی وہ اور بھی میسج کرنے لگا کہ غوریہ نے موبائل آف کر دیا۔ بلاج خان کو فوراً ہی پتہ چل گیا تھا کہ غوریہ آفس جوائن کرنے لگی ہے، جسے سنتے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے وہ مسلسل غوریہ کو میسج کر رہا تھا۔ اس کے رپلائی نہ دینے پر اب غصہ آنے لگا۔ ابھی وہ کال کرنے لگا کہ غوریہ نے موبائل آف کر دیا۔ مقابل کو غصے کو ہوا دی۔ غوریہ، بلاج خانزادہ، تم نے خود ٹکر موڑ لی ہے، اب اگر کل آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاج خان سخت غصے میں تھا۔ اب گھر کی خواتین یوں نوکریاں کریں گی؟ اب بھی بلاج خان اسی غصے میں بھرا چکر لگاتا کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، پوچھنے کے ساتھ اجازت بھی دی۔ وہ لالا، میں نوری، آ جاؤ۔ لالا، آپ کو داجی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ جی لالا، اتنا کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نوری چھوٹی تھی جب اس حویلی میں آئی، اس کے ماں باپ بھی یہیں کام کرتے۔ نوری کی ماں اس کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھیں۔
کچھ ہی دیر گزری، اس کے والد بھی چلے گئے۔ اس کے رشتہ داروں نے رکھنے سے انکار کر دیا تو بلا جان نیری کو حویلی لے آیا۔ وہ بالکل اس کو آج کی طرح عزیز تھی۔ بلاج نے اس کا رہایا بھی تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے انٹر کے امتحان دے کر فارغ ہوئی۔ کبھی فیل نہیں ہوئی تھی لیکن پڑھنے سے جان جاتی تھی۔ بلا جان غصے پر قابو پاتے بالوں میں ہاتھ پھیرے پیچھے کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بلا جان داجی کے کمرے کا دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوا۔ اندر داجی، بی جان، موڑے، بابا سائیں کرمہار اور ربیہ خانم، بلاج کے والد اور والدہ کے نام موجود سبھی بلا جان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بلا جان سب کو سلام کرتا اپنی موڑے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جی آپ نے بلایا؟ میں ظہور سے بات کرتا کہ اس نے خود ہی کر لی۔ وہ وقفے کے رک گئے۔ پھر کیا کہا آقا جان نے؟ وہ بے چین ہوتا جلدی سے بولا۔ ارحمان چاہتا ہے اب آیت اس کی ہو جائے۔ بے چین ہوتا جلدی سے بولا۔ ارحمان چاہتا ہے کہ اب آیت اس کی ہو جائے۔ داجی میں نے آپ کو حوریہ کا بولا تھا کہ وہ واپس آئے۔ آیت اندر کہاں سے آ گئی؟ اور ویسے بھی آیت بھی بہت چھوٹی ہے، وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی پھر سوچیں گے۔ لیکن ارحم چاہتا ہے ابھی ہو جائے، اور ویسے بھی وہ آیت کو خود آگے پڑھائے گا۔ ارحم حوریہ کو واپس اس گھر نہیں بھیجنا چاہتا۔ وہ اپنی بہن کو دوبارہ تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ لیکن پھر بھی ظہور کہہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ دوبارہ بات کر کے دیکھوں گا۔ وہ کون ہوتا ہے میری بیوی کو رکھنے والا؟ حوریہ واپس میرے پاس ہی آئے گی اور آیت کی شادی ارحم سے نہیں ہوگی۔ ایسے کیسے بلاج ہو سکتا ہے؟ تم بول رہے ہو ارحم کی مانگ ہے۔ تم جانتے ہو ارحمان آیت کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم کیوں بول رہے ہو؟ خان اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنی مانگ نہیں چھوڑتے۔ تو آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں بلا جان زادہ اپنی بیوی کو ہی چھوڑ دوں؟ بلاج نے اپنے نام اور بیوی پر زور دے کر کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا اس سے بات کرنا فضول ہے۔ اکرمان یہ کہتے اٹھے۔ وہ بھی باہر کی طرف بڑھتے داجی بولے میں دوبارہ ایک دفعہ بات کر کے دیکھتا ہوں کہ اس بلائی کے کیا کرایہ ٹھیک ہو سکے۔ اس سے کہو خاموش رہے، کیا پتہ حوریہ اسے معاف کر دے۔ ارحمان سر ہلاتے باہر نکل گئے۔
ان کے پیچھے ہی ربیہ خانم بھی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بلاج نے کمرے میں آ کر دوبارہ حوریہ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینکتے واش روم جا کے شاور آن کر دیا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ صبح بڑی حویلی کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ آقا جان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پھوپھو ان کو ناشتہ کمرے میں دے آئی تھیں۔ حوریہ آفس کے لیے تیار ہو کر آئی۔ تم اب صبح کہاں جا رہی ہو؟ نیلم خانم نے پوچھا۔ وہ ارحمان کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ آفس۔ جواب ارحم کی طرف سے آیا۔ لو، اب اس خاندان کی لڑکی جو آفسوں میں جا کے بیٹھے گی۔ نیلم کو تو جیسے ایک اور موقع مل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں کرتی، اب سے حوریہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں کرتی، اب سے حوریہ کرے گی۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ ارحمان کی سنتیں ہونٹ پر چھپی دیکھ زبان کو تالا لگا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں۔ اب بھی ان کی بات مکمل ہوتی کہ ارحم اٹھا۔ ارحم، ناشتہ تو کر لو۔ نہیں پھوپھو، ہم راستے میں کر لیں گے۔ چلیں ارحمان صبح صبح اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور نیلم بیگم نے بولنے سے باز نہیں آنا تھا، اس لیے وہ اٹھ گیا۔ حوریہ، ایسے کرتے ہیں، آج سب ایسے ہی کریں گے۔ چلو درخشاں گڑیا، ویسے بھی دری کو کسی بہت پسند ہے۔ ہم دری کی پسند کا ناشتہ کریں گے۔ چلیں پھوپھو۔ نہیں بیٹا، تم لوگ جاؤ، انجوائے کرو۔ دری تو خوش ہو گئی۔ حویلی سے ارحم اور دریاب دو گاڑیاں نکلیں۔ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے کار کی دو گاڑیاں تھیں۔ ارحمان آگے بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر دریاب خان بیٹھا، پیچھے حوریہ اور درخشاں۔ وہ سب ابھی ایک ہی فارچونر پر تھے۔ دریاب خان کی گاڑی فی الوقت ڈرائیور ڈرائیو کر کے لایا۔ وہ سب ایک دیسی ریسٹورینٹ پہ تھے۔ سب نے اپنی پسند کا ناشتہ منگوایا تھا۔ جب وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے، دریاب، تم دری گڑیا کو خود گھر چھوڑ کر آفس آؤ گے؟ میں حوریہ کے ساتھ آفس جا رہا ہوں، تم جلد ہی چھوڑ کے آفس ملو۔ ارحمان دریاب کو حکم دیتے درخشاں کے سر پر پیار کرتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب ایک گارڈز کی گاڑی ارحم کے ساتھ اور دو دریاب کے آگے پیچھے ساتھ تھیں۔ ارحم نے کال کر کے اور گارڈز کو بلوا لیا تھا۔ دریاب گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ درخشاں جو پہلے بیٹھ چکے تھے، اس کو جھٹکا دیتے اپنے قریب کیے، اس کے لبوں پر جھک گیا۔ درخشاں اسے جانے کا حکم
سلانے لگا۔ درخشاں اس کے کندھوں پر لگی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ دریائے خان اس کی گردن میں منہ دیے نرم بوسے دینے لگا تو کبھی سر کرنے لگتا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مشکل سے کنٹرول کیا۔ ناشتہ کرتے ہی تمہارے ہلتے ہونٹ مجھے بہکاتے ہیں۔ ہر دفعہ وہ اتنی معصومیت سے بولا۔ درخشاں اسے منہ کھولے دیکھنے لگی، کیسے وہ سارا الزام اس میں ڈالے معصوم بن رہا تھا۔ وہ ایک بار دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا۔ درخشاں اس کے ہونٹوں پر جلدی سے ہاتھ رکھتے بولی، خان ہم گاڑی میں ہیں۔ گاڈز ڈونٹ وری میرا پانڈا، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا۔ خان بچہ میری معصوم جان اس کو تھوڑا سا اور جھٹکا دیتا پورا اپنی گود میں کر گیا، وہ بھی ایسے کہ ایک دائیں اور ایک بائیں۔ اس کا رخ دریا کی طرف تھا۔ درخشاں سے تو نظریں اٹھانا محال ہو گیا۔ اس کی دھڑکنیں دریا کے سینے کے ساتھ مس ہوتے، نیچے سے دریا کا وجود اس کی گہرائیوں سے لپٹا۔ دریا کی تو سانسیں ہی جیسے رکنے کو تھیں۔ Scene to be continued. I know girls کافی زیادہ اندر رائٹنگ مسٹیکس ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ضرور امپروو کر لیں گے۔ اور آگے ناول بہت ہی رومانٹک اور کامیڈی ہونے والا ہے، اور اگر اس پہ رسپانس اچھا ہے تو انشاءاللہ یہ سین بہت زیادہ رومانٹک ہونے والا ہے جو کہ سب کو پسند آئے گا۔ سو پلیز اپنا رسپانس شیئر کیا کریں تاکہ لکھنے والے کو بھی تھوڑی حوصلہ ہو کہ ہاں وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ میں بہت مشکل سے ٹائم نکال کے لکھتی ہوں، یونیورسٹی کوئز، اسائنمنٹس، گھر کے کام، تو کچھ آپ کی بھی بنتی ہے کہ ذرا زحمت کر لیا کریں۔ میری آواز بھی بہت زیادہ خراب ہے، بہت مشکل سے وائس اوور ہوا ہے۔